ہم بالکل چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے رابطہ ہو، ان کی ہدایات ہمیں موصول ہوں۔ دیکھیں جو اس وقت پارٹی میں بظاہر ایک انتشار کی صورت نظر آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کی تاریخ میں، اس کی اب 30 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 7 ماہ سے 8 ماہ سے خان صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اکتوبر 2025 تک خان صاحب کی ہدایات ہر ہفتے ہمیں وصول ہو رہی تھی، ان کی ہدایات پر عمل ہو رہا تھا، کس نے کیا کرنا ہے وہ ہدایت دے سکتے تھے اور دیتے تھے۔ پچھلے 8 ماہ میں یہ ہدایات ہم تک نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے ایک یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے انتشار کی۔ پارٹی لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ دباؤ میں آئی ہے، لائے عمل کیوں نہیں دیتے، نکلتے کیوں نہیں، چلتے کیوں نہیں، گھیراؤ کیوں نہیں کرتے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اکتوبر 2025 تک خان صاحب کے اپنے کنٹرول میں تھی، وہ فیصلہ کرتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری جو پیغام ہمیں خان صاحب کا ملا وہ 8 اپریل کو ملا جب سلمان صفدر صاحب آئے۔ 8 اپریل کا ان کا پیغام یہی تھا کہ 9 اپریل کو لیاقت باغ میں جلسہ نہ کیجیے اور خیبر پختونخوا میں اگلے 10 دنوں میں کوئی جلسہ کیجیے۔ وہ کیا ہم نے، اسی طرح ہوا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے بین الاقوامی صورتحال کیا ہے۔ جو فسطائیت کی حکومت پاکستان میں قائم ہے، اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس نظام میں، اس نے کسی نہ کسی حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنی ایک جھوٹی قبولیت میں سمجھتا ہوں قائم کی ہے۔ لیکن ہمیں اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تمام دعووں کے باوجود جو 2026 کا بجٹ ہے اس نے عوام پر حملہ کیا ہے۔ اس نے صوبوں کو یہ کہا ہے کہ صحت پر خرچہ مت کرو، تعلیم پر خرچہ مت کرو، یہ خرچہ اٹھا کر وفاق کو دے دو۔ اربوں روپے صوبوں سے مانگے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا بچہ جو اسکول نہیں جاتا تھا اس کے اسکول جانے کے امکانات اور کم ہو گئے، اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ان علاقوں میں امن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو ہو، جرگے بیٹھیں، وہ بات کریں لوگوں کے ساتھ، ان کے مسائل کو حل کریں۔ خیبر پختونخوا کہ وہ اضلاع جن کو ضم کیا گیا، جو فاٹا کے تھے، قبائلی علاقے تھے، آج دن تک ان کو وہ رقم نہیں دی گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ انفراسٹرکچر، سڑکیں، پل وفاق نے نہیں بننے دیے۔ تو یہ ایک وفاق کی پالیسی ہے جس نے اس پورے علاقے کو پسماندہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہاں غربت ہے، غربت کی وجہ سے اور اسکولوں کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، ناخواندگی ہے، لوگ ایک طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹھکانے آج ہمارا موقف یہی ہے کہ افغانستان میں ہیں، وہاں سے دہشت گردی جو ہے پاکستان کی جانب آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے فیکٹس کو، معلومات کو بالکل واضح رکھنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں، یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی آتے ہیں، اب لائے عمل کیوں دیکھیں نہیں آ رہا؟ لائے عمل جو ہے، لائے عمل یہ ہے، جی بالکل لائے عمل یہ ہے کہ ہم کھڑے رہیں، چلتے رہیں۔ دیکھیں میری تو یہ خواہش ہے کہ اس ملک کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ باہر نکلیں اور وہ اس نظام کو گرا دیں۔ لیکن میرے پاس کیا کوئی بٹن ہے؟ بہنیں یہاں کال دیتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب اس میں آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں، کتنے لوگ آئے فلاں تحصیل سے، کتنے لوگ آئے فلاں تحصیل سے، وہاں پوچھ گچھ کی جائے۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے، اور جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ جواب شاید نہیں لوگ سننا چاہتے۔ ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ حقیقت اور ہے، زمین پر حقیقت اور ہے۔ لیکن ہم اس تمام صورتحال سے نبرد آزما ہیں۔ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ جوش و خروش نظر آتا ہے، ہم توقع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ جوش و خروش آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئے۔ جو آج آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، وہاں کی عوام نے ثابت کر دکھایا ہے کہ لوگ جب اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہاں اب 1 ماہ سے وہ ریاست، وہ علاقہ جو ہے وہ بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، دکانیں بند ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں گولیاں بھی چلی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا سر، گزارش میری یہ ہے کہ میں جس سے بھی پوچھتا ہوں، اگر سہیل صاحب سے ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ آپ تو لیڈرشپ کے ٹاپ پہ، دیکھیں بالکل نہیں، میں عرض کروں نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ لو میری طرف سے بھی اعلان ہے، آؤ پاکستان پہنچ جاؤ ادھر، کیا مجھے اور فیصلہ کرنا ہے؟ بتاؤ، ہو گیا فیصلہ، میں نے کر دیا اعلان۔ کیا میرے اس اعلان کرنے سے پورا پاکستان یہاں پہنچ جائے گا؟ میں کھڑا ہوں پاکستان کے راستے میں، آؤ آؤ چلو اڈیالہ، میں بھی اعلان کرتا ہوں، گرا دو اس ظلم کی دیوار کو۔